ایران جوہری اور میزائل صلاحیتوں کا تحفظ کرے گا، خطے میں غیر ملکی عناصر کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبی خامنہئی کا دو ٹوک پیغام، قومی یوم خلیج فارس پر خصوصی پیغام میں کہا مستقبل میں یہ خطہ امریکہ سے پاک ہوگا۔ ایرانی قوم نے خطے کی آزادی اور غیر ملکی مداخلت کے خلاف سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں۔ خلیج فارس اور آبنۂ ہرمز کے لیے نیا باب لکھا جا رہا ہے۔ 2 ماہ کی کشیدگی اور امریکی منصوبے کی ناکامی کے بعد خطے میں نیا مرحلہ شروع ہو رہا ہے۔ آبی راستوں پر دشمن کی رکاوٹوں کا خاتمہ کیا جائے گا، خلیج اور آبی گزرگاہوں کا تحفظ یقینی بنایا جائے گا۔ مستقبل میں خلیج فارس ایسا خطہ ہوگا جہاں ترقی، امن اور خوشحالی ہوگی اور امریکہ کا کوئی کردار نہیں ہوگا۔ ٹرمپ کا ایران کے خلاف ایک بار پھر جنگی کارروائیاں شروع کرنے پر غور، امریکی فوجی کمانڈرز آج امریکی صدر کو ایران پر حملوں پر بریفنگ دیں گے۔ رائٹرز کے مطابق ٹرمپ بڑے پیمانے پر جنگی کارروائیاں شروع کرنے پر سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس نے لکھا ممکنہ حملوں میں ایران کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ امریکن صدر نے کہا ایران کے پاس ہتھیار ڈالنے کے سوا کوئی راستہ نہیں، ایران سے مذاکرات اب ٹیلی فون پر ہوں گے، ایران کے ساتھ جو کچھ پیش رفت ہوئی وہ ضرور ہوگی، اصل سوال یہ ہے کہ ایران امریکہ کی شرائط تک پہنچے گا یا نہیں۔ واضح کیا ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہ ہونے کی ضمانت کے بغیر کسی بھی معاہدے کا امکان نہیں۔ برطانوی خام تیل $126 سے کم ہو کر $114 پر آ گیا۔ امریکی خام تیل $110 سے $105 پر آ گیا۔ اس سے پہلے تیل کی قیمتیں 4 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی تھیں۔ اماراتی خام تیل $109 فی بیرل ہو گیا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا مندی پر اختتام، 2829 پوائنٹس کی کمی ریکارڈ۔ انڈیکس 3 نفسیاتی حدیں برقرار نہ رکھ پایا۔ 100 انڈیکس 1,62,994 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا۔ امریکی وزیر خزانہ جیسے افراد کے غیر سنجیدہ اور فضول مشوروں سے تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمت مزید بڑھ کر $140 فی بیرل تک جا سکتی ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر غالیباف کی امریکی وزیر خزانہ پر کڑی تنقید، عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں مزید اضافے کا خدشہ ظاہر کیا۔ امریکہ کا جدید ہائپرسونک میزائل سسٹم ڈارک ایگل کی تعیناتی پر غور۔ ڈارک ایگل میزائل ایران کے دور دراز اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ ڈارک ایگل کی رفتار آواز سے کئی گنا زیادہ بتائی گئی ہے۔ ایرانی بحریہ چیف نے خبردار کیا دشمنوں کا سامنا خوفناک ہتھیار سے کریں گے، ایران جلد ایک خوفناک ہتھیار لانچ کرنے کے لیے تیار ہے۔ ریئر ایڈمرل شہرام ایرانی کہتے ہیں دشمنوں کا سامنا خوفناک ہتھیار سے کریں گے، خوفناک ہتھیار دشمن کے دل میں خوف پیدا کرے گا۔ امریکی فوج نے بحیرہ عرب میں طویل ناکہ بندی پر عمل درآمد شروع کر دیا۔ 42ویں تجارتی جہاز کو روک کر اس کا رخ موڑ دیا۔ امریکی سینٹ کام کے مطابق اس وقت 41 تیل بردار جہاز موجود ہیں۔ تیل کی مالیت تقریباً $6 ارب سے زائد ہے۔ ایران اسے فروخت نہیں کر سکتا۔ ایرانی وزیر پیٹرولیم نے کہا کہ ایران میں تیل کی سپلائی اور نظام مستحکم ہے۔ ملک بھر میں نئے گیس کنیکشنز پر پابندی کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق وزارت پیٹرولیم کے مطابق نئے گیس کنیکشنز پر پابندی گھریلو اور کمرشل صارفین دونوں پر ہوگی۔ حکومت چند ماہ میں قبل گیس کے نئے کنیکشنز پر عائد پابندی ختم کی تھی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا یورپی یونین کی اعلیٰ نمائندہ کایا کلاس سے رابطہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق علاقائی صورتحال اور معاشی اثرات پر تبادلہ خیال۔ یورپی یونین کی علاقائی امن کے لیے پاکستان کے مثبت کردار کی تعریف۔ اسحاق ڈار نے کہا پاکستان خطے میں امن و استحکام کے لیے مذاکرات اور رابطوں کے فروغ کے لیے پرعزم۔ وزیراعظم نے اپنا گھر اسکیم کا اجرا کر دیا۔ درخواست گزاروں میں چیکس تقسیم کیے۔ بجٹ میں بڑی سہولتیں لانے کا اعلان۔ تقریب سے خطاب میں شہباز شریف نے کہا پہلا ہدف 50,000 گھروں کے لیے قرض فراہم کرنا ہے۔ 321 ارب روپے کی فائنینسنگ مختص کر دی ہے۔ مزید کہا یہ منصوبہ ملک کے چاروں صوبوں کے ساتھ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر تک پھیلایا گیا ہے۔ ملک میں بڑی تعداد ایسے افراد کی ہے جو اپنے گھر سے محروم ہیں۔ عام آدمی کو چھت کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح رہے گی۔
पहली हंगोर क्लास आबदोस की पाक बहरिया में शमूलियत की तकरीब सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की बतौर मेहमान खुसूसी तकरीब में शिरकत। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ भी तकरीब में शरीक हुए। तकरीब के खिताब में सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने कहा, पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारियों की हिफाजत की मुकम्मल सलाहियत रखता है। नेवल चीफ ने कहा कि अहम बहरी रास्तों का ताअत्तुल आलमी तिजारत और तवानाई की तरसील के लिए खतरा है। आबदोस तजारती गुजरगाहों की सलामती यकीनी बनाने में अहम किरदार अदा करेगी। ईरान से जंग अमरीका को महंगी पड़ने लगी। 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स के बजट में से अब तक 25 अरब डॉलर्स खर्च। अमरीकी वजीर जंग की आर्म्ड सर्विसेज कमेटी में ब्रीफिंग, बोले दिफाई शोबे में की गई ये सरमायाकारी अमरीका के लिए बेहतरीन है। अमरीकी सदर ने वाज़ेह किया है कि ईरान कभी जौहरी हथियार नहीं रख सकता। ईरान जंग का मकसद अमरीका के वजूद का तहफ़्फ़ुज़ था। जनरल डैन केन ने दावा किया, जंग के दौरान कामयाबी से अहदाफ हासिल किए। फौजी क़यादत हक़ाइक़ पर मबनी मशवरे देने के उसूल पर कारबंद है। अमरीकी सदर ट्रंप और रूस के सदर पुतिन का टेलीफोनिक राबता, ईरान के जौहरी प्रोग्राम और यूक्रेन की सूरत हाल पर गुफ्तगू। रूसी सदारती दफ्तर क्रेमलिन के मुताबिक पुतिन ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुताल्लिक़ तनाज़े के हल के लिए तजावीज़ पेश की। पुतिन ने आइंदा माह जंग अज़ीम दोयम के ख़िताम की सालगिरह पर यूक्रेन में आर्ज़ी जंगबंदी की भी तजवीज़ दी। जंगबंदी के बावजूद इसराइल के लेबनान पर वहशियाना हमले। जनूबी लेबनान में इसराइली हमलों में 9 अफराद शहीद। कस्बा जबशीत में रिहायशी इमारत को निशाना बनाया गया, 3 अफराद शहीद, 7 जख्मी। कस्बा तोल में इसराइली हमले में 4 अफराद शहीद, 6 जख्मी। कस्बा हारूफ में होने वाले हमले में एक घर को निशाना बनाया गया, हमले में 2 अफराद शहीद हुए। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए कोशिशें जारी रखे हुए है। ताहिर हुसैन इंदिराबी कहते हैं कि अमरीका ईरान तनाज़ा बातचीत से हल करवाने की कोशिश है। वज़ीर आज़म का ईरानी सदर से राबता हुआ। सदर पेज़ेश्कियान ने ईरानी हुक्काम की जानिब से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरे तेहरान के दौरान तामीरी बातचीत पर शुक्रिया अदा किया। तर्जमान दफ्तर खारिजा की हफ्तावार ब्रीफिंग। अवाम के लिए सहूलत, नॉर्मल पासपोर्ट अब 21 रोज़ के बजाय 14 रोज़ में जारी होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी की ज़ेर सरबराही इजलास। मोहसिन नकवी ने बिजनेस पासपोर्ट के इजरा के निज़ाम को जल्द हतमी शक्ल देने की हिदायत की। कहा, पासपोर्ट दफातर में मुकम्मल कैशलेस सिस्टम राइज होगा। पासपोर्ट की घरों की दहलीज तक डिलीवरी के निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाने का फैसला किया गया है। वज़ीर आला पंजाब का कच्चा एरिया में 23 अरब के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का ऐलान। अपना खेत अपना रोजगार मंसूबा शुरू करने का फैसला। मरीम नवाज का 14,500 एकड़ सरकारी अराजी कच्चा के लोगों को देने का हुक्म। कहा, प्रोग्राम के तहत स्कूल, अस्पताल, सड़कें और पुल बनेंगे। तरक्की और खुशहाली कच्चे के हर अफराद का हक है। कच्चे को तरक्की देकर महफूज, मिसाली और बेहतरीन इलाका बनाएंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मान बुखारी ने कहा, पंजाब में कच्चे के इलाके को क्लियर करवा लिया गया है। कच्चे के लिए 23 अरब रुपए के तरक्याती प्लान की मंजूरी दी गई। कच्चे में 14,500 एकड़ जमीन काश्तकारों को मुफ्त मिलेगी। वज़ीर आला सिंध ने डाउन सिंड्रोम प्रोग्राम के हैदराबाद मरकज़ का इफ्तिताह कर दिया। मुराद अली शाह कहते हैं कि हैदराबाद मरकज़ में 100 से ज़ायद खुसूसी बच्चों की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो चुकी है। सूबे में डाउन सिंड्रोम से मुतासरा बच्चों की तादाद 1 लाख है। डाउन सिंड्रोम प्रोग्राम कराची के भी कई इलाकों में फ़ाल है। मुराद अली शाह का सुबह सवेरे मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के हमरा यूनिवर्सिटी रोड का अचानक दौरा, BRT मंसूबे और दीगर जारी तरक्याती कामों का जायज़ा लिया। लाहौर की एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी आई है। पंजाब हुकूमत ने माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए नुमाया इक़दाम किए। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि सूबे में दुनिया की बेहतरीन माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स कायम की गई है। हुकूमती इक़दाम की बदौलत स्मॉग में नुमाया कमी वाक़ई हुई है। भट्टों की रोज़ाना की बुनियाद पर लाइव मॉनिटरिंग होती है। सूबाई असम्बली में इज़हार ख्याल। जनूब वज़ीरिस्तान के इलाके अंगोर अड्डा में सरहद पार से गोलाबारी के नतीजे में सिविल आबादी मुतासर। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 29 अप्रैल को मार्टर गोला एक घर पर गिरा, जिससे एक ही ख़ानदान के 5 अफराद ज़ख्मी हुए, 3 बच्चे शामिल। ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। मुकामी अफराद के मुताबिक धमाका शदीद था, जिससे इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। वफाकी वज़रा की मुआरक़े हक़ कमसिन मुजाहिद इर्तिज़ा अब्बास शहीद के घर आमद।
بھارتی جاریہ سے شہید ہونے والے 7 سالہ ارتضیٰ عباس کے عزم و ہمت کو سلام، شہید کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ارتضیٰ عباس کی شہادت نے قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ پاکستان کی سلامتی اور استحکام کے لیے دی جانے والی قربانیاں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ وزیر دفاع وفاقی وزیر طارق فضل کی شہید اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف کے گھر جا کر اہل خانہ سے ملاقات، شہید کو خراج عقیدت پیش کیا۔ خواجہ آصف نے کہا کہ شہید نے وطن کے دفاع کے لیے جان کا نذرانہ پیش کیا اور قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ شہید کے درجات کی بلندی کے لیے دعا بھی کی گئی۔ معرکہ بنیان و مرصوص کے بعد دنیا حیران، چیئرمین پاکستان علماء کونسل علامہ طاہر اشرفی نے کہا بھارت نے ڈرامہ رچایا اور پاکستان پر حملہ کیا، ایک مضبوط فوج نہ ہوتی تو کیا ہم جیت سکتے تھے؟ فیلڈ مارشل کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ پوری دنیا کہہ رہی ہے، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے کمال کر دیا۔ پاکستان میں WHO پری کوالیفائڈ لیب فعال، لیب کے قیام سے پاکستانی ادویات کی ایکسپورٹ کو فروغ ملے گا۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کہتے ہیں حکومت کا کام کاروبار کرنا نہیں بلکہ سہولت فراہم کرنا ہے۔ WHO لیب کا قیام پاکستان کے صحت کے شعبے میں اہم سنگ میل ہے۔ WHO میچورٹی لیول 3 کا حصول ہمارا ہدف ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 ججز کے تبادلے سپریم کورٹ میں چیلنج، لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے آئینی درخواست دائر کرتے ہوئے موقف اختیار کیا۔ یہ تبادلے آئین کے منافی ہیں۔ درخواست میں کہا گیا ججز کے تبادلے آئین کے آرٹیکل 2A کی خلاف ورزی ہیں، اس عمل میں شفافیت کا شدید فقدان پایا گیا ہے، تبادلوں کی وجوہات بھی واضح نہیں کی گئیں جس سے عدالتی نظام کی خود مختاری پر سوالات اٹھتے ہیں۔ درخواست گزار کی ججز کے تبادلوں کے فیصلے کو کالعدم قرار دینے کی استدعا۔ سندھ کے بالائی اور وسطی علاقوں میں ہیٹ ویو کے باعث شہری بے حال، کراچی میں بھی موسم گرم اور مرطوب۔ محکمہ موسمیات نے ہیٹ ویو الرٹ جاری کرتے ہوئے 3 مئی تک وسطی اور بالائی سندھ میں ہیٹ ویو کی صورتحال برقرار رہنے کی پیش گوئی کر دی۔ جامشور و دادو، شہید بنظیر آباد، کشمور گھوٹکی، سانگھڑ، خیرپور، نوشہر و فیروز، جگہ آباد، لاڑکانہ اور سکھر میں دن کے وقت میں درجہ حرارت 4 تا 6 ڈگری زائد رہنے کا امکان۔ سپر النینو کے باعث ملک بھر میں موسم کی غیر معمولی تبدیلیوں کا خدشہ، کراچی میں درجہ حرارت بڑھنے اور شدید گرمی کی لہروں کا امکان۔ ماہرین کہتے ہیں النینو اگست سے سپر النینو میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ خشک سالی اور ہیٹ ویوز کا خطرہ 2027 تک بڑھنے کا خدشہ۔ اسرائیلی بحریہ نے غزہ جانے والے گلوبل سمود فلوٹیلا کو روک لیا۔ فلوٹیلا غزہ کا محاصرہ توڑنے کے لیے روانہ ہوا تھا۔ امدادی قافلے میں 58 جہاز اور کشتیاں شامل، 40 سے زائد کو روک لیا گیا۔ اسرائیل سے سینکڑوں میل دور کئی جہازوں کو وارننگ دے کر روکا گیا۔ اسرائیلی حکام کا موقف ہے کہ وہ کسی بھی ایسے اقدام کو روکیں گے جو محاصرے کی خلاف ورزی کرے۔ فیفا کا ورلڈ کپ 2026 میں شریک ٹیموں کو بڑا ریلیف دینے کا فیصلہ، فیفا کی یلو کارڈ سے متعلق اہم تبدیلی کی منظوری۔ فیفا کے مطابق قوانین میں تبدیلی کا مقصد ناک آؤٹ میچز میں زیادہ کھلاڑیوں کو موقع دینا ہے۔ فیصلے کے مطابق ٹورنامنٹ کے دوران کھلاڑیوں کے ڈسپلنری ریکارڈ کو 2 مرتبہ صاف کیا جائے گا۔ اور پاکستان سپر لیگ میں آج آرام کا دن، حیدرآباد کنگز مین جمعے کو ایلیمنیٹر 2 میں اسلام آباد یونائیٹڈ سے مقابلہ کریں گے۔ میچ جیتنے والی ٹیم فائنل میں پشاور زلمی کے خلاف میدان میں ہوگی۔ ایونٹ کا فائنل اتوار کو لاہور میں شیڈیول۔